السلام علیکم ناظرین، بات آزادی کے ساتھ اور انتخابات کے حوالے سے ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں سید جعفر شاہ صاحب، حلقہ PK42 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر امیدوار ہیں۔ تو شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا۔ شاہ صاحب، آپ نے ظاہر ہے گزشتہ پہلا الیکشن جو آپ کا بڑا الیکشن تھا وہ میئر کا تھا تحصیل ایبٹ آباد کی، تو وہ تجربہ آپ کا کیسا رہا اور اس دفعہ آپ انتخابات میں کیا عزم لے کر آ رہے ہیں میدان میں؟ شکریہ عبد بھائی۔ اس طرح ہے کہ اس وقت جو میئر کا الیکشن تھا وہ چونکہ بہت بڑا الیکشن تھا، اس میں 32-34 یونین کونسل تھی، لیکن اس کا مجھے بینیفٹ ہوا ہے کیونکہ یہ PK45 جو ہے یہ 12-13 یونین کونسل پہ ہے، تو اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا ہے اس الیکشن کا کہ میں حلقے کا واقف ہو گیا ہوں۔ مطلب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کون کہاں رہتا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اوورآل ابھی تک کیا رسپانس چل رہا ہے آپ کا؟ ظاہر ہے پورا یہ بھی بڑا حلقہ ہے اور پھر ذرا مشکل دور دراز علاقے ہیں سارے۔ اصل میں سیاست تو ایسی چیز ہے نا کہ اس پہ جو بھی کینڈیڈیٹ محنت کرے گا، اپنی کمپین اچھی کرے گا، اس کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ یہ تو گنتری کا معاملہ ہے۔ ظاہر ہے یہ تو جتنا آپ، پھر ہمارا تھوڑا سا شاید مزاج بھی تھوڑا سا الگ ہے سیاست کا، کیونکہ جتنا آپ لوگوں سے کنیکٹ رہیں گے، لوگ اتنا زیادہ آپ کا ریگارڈ کرتے ہیں، مطلب دعا جنازہ یہ بھی لازمی رکھنا پڑتا ہے۔ تو کیا مطلب اللہ کرتا ہے اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو کیا آپ کے ذہن میں کیا خاکہ کیا ہے مستقبل کا اپنے حلقے کے لیے، اپنے لوگوں کا؟ میرا تو ایک سمپل سا ذہن ہے۔ تحصیل میئر کا جب میں نے الیکشن لڑا ہے تو اس کے بعد ہم لوگوں میں آتے جاتے رہے ہیں اور لوگوں کے کام بھی کیے ہیں، جس نے ووٹ دیے ہیں۔ یہ جو سسٹم ہے سیاست کا، اس کا مطلب یہ ہے لوگوں کو کام کر کے دینا۔ جو بنیادی مسائل ہیں ان کے، جو بندہ ممبر بنتا ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے۔ تو میں اس کے علاوہ بھی کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، سارے تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہمیں کوئی موقع مل جائے تو ہم کوشش کریں گے کہ 60% تک یہ مسائل حل کر لیں گے انشاءاللہ۔ حالانکہ بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو جو آپ کے PK کے الیکشنز ہیں یا ایک صوبائی اسمبلی کا جو ممبر بنتا ہے اس کا کام تو قانون سازی ہے، لیکن لوگوں کی توقعات آپ سے ہوتی ہیں کہ آپ ان کے گلی محلے کے کام کروائیں، پانی کا مسئلہ ہے، سڑک کا مسئلہ ہے۔ نہیں، قانون سازی تو وہ صرف دستخط کرنا ہوتا ہے وہاں پہ، نہیں صوبائی اسمبلی کا بھی کام ہے۔ صوبائی اسمبلی کا جو ممبر ہوتا ہے، اصل میں جو 18ویں ترمیم ہے نا، اس کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ جو صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے وہ زیادہ تر جو لوگوں کے مسائل ہیں، بنیادی مسائل ہے۔ جی فنڈ بھی جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کو یہ بھی کنورٹ ہو گیا ہے 18ویں ترمیم کے بعد۔ تو صوبائی اسمبلی میں کچھ چیزیں پیش کی جاتی ہیں، رائے لی جاتی ہے، صحیح ہے، مطلب کچھ نہ کچھ ظاہر ہے مقامی سطح کے قوانین ہوتے ہیں، مسائل آتے ہیں سامنے، تو اس حوالے سے قانون بنائے جاتے ہیں، وہ بھی صوبائی سطح پہ ہوتے ہیں، وہ بھی نیشنل اسمبلی سے منظور کروانے کے بعد ہی آگے ان کا رائے ملتا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو شاہ صاحب، آپ ظاہر اپنے طور پہ بھی کرتے رہتے ہیں، کیا یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ سیاسی رشوت دے رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں آن گراؤنڈ یہ بات مشہور ہے کہ ظاہر ہے آپ جہاں جاتے ہیں لوگوں کو یا ہینڈ پمپ ہی لے لو۔ بہت اچھا۔ اس طرح ہے کہ ابھی جو سیاست ہے نا اس کا نام ہی چینج ہو گیا۔ جو پچھلے سال وننگ کینڈیڈیٹ تھا جو اسمبلی میں رہا ہے، وہ بھی اگر اس دفعہ علاقے میں جائے نا تو لوگوں سے کہے کہ اگر میں کمپین پہ آؤں تو وہ کہتے ہیں ہمارا کام کیا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس سائڈ کیا ہے، اس سائڈ کیا ہے، کچھ رہ بھی جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کام ہے، ابھی کر دو تو ہم تمہیں، یہ میرا نلکا نہیں لگا، میرا گلی کا پکی نہیں ہوئی۔ یہ لوگوں کے جو شکوے ہیں وہ کام کے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، مطلب آپ اصل میں سیاسی رشوت تو وہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی ٹھیکیدار پکڑ لیں علاقے کا اور اس کو کوئی پیمنٹ کر دیں یا اس کو خوش رکھ لیں، بغیر پیمنٹ کے بھی اس کو آپ ساتھ رکھ لیں۔ تو میرا جو مشن ہے، ہم گاؤں میں جاتے ہیں اور عام لوگوں میں بیٹھتے ہیں اور عام لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور ان کو حل کرنے کی جو بہت زیادہ پھنسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بندے کے گھر میں پانی نہیں ہے، اس کو سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کا مسئلہ پانی کا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اچھا، ظاہر ہے آپ کا جو بڑے شاہ صاحب ہیں، سلیم شاہ صاحب، وہ بھی ان کا بھی طرز عمل یہی رہا کہ وہ شیروان کا علاقہ یا اپنے علاقے میں بھی کرتے رہے وہ، تو جب اس کا وہ آؤٹ پٹ نہیں مل رہا ہوتا
ہاں ظاہر ہے آپ ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا اپنے پاس سے لگا رہے ہیں، وہ کسی بھی جذبے سے لگا رہے ہیں، وہ سیاست کے یا خدمت کے جذبے سے، جب اس کا آؤٹ پٹ نہیں مل رہا ہوتا تو دکھ ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں اس بات ہم کوئی ایسا کام کرتے نہیں ہیں. نہیں یار میں نے اگر کسی کا روڈ بنایا تو اس کا کیا دکھ ہے، اس کا سواد تو ہمیں ملے گا. اس میں ہم ٹھیکہ تو کرتے نہیں ہیں کہ ہم نے یہاں سے 5 مطلب یہ بات پکی نہیں ہے کہ یار ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہ کر کے دے دیا اور آپ نے ووٹ دینا ہی دینا ہے. ہم تو کوشش کرتے ہیں لوگوں کا ضمیر بحال ہو اور یہ ٹھیکیداری نظام ختم ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کینڈیڈیٹ کا یا اس جو ممبر بننے جا رہا ہے اس کا کام اصل کام کیا ہے. حلقہ PK42 ایک بڑا واسٹ اور ظاہر ہے پہاڑی علاقہ ہے سارا، اس کے لیے آپ کے کیا مطلب ترجیحات کیا ہوں گی؟ اس کے لیے ترجیحات تو سب سے پہلا مسئلہ ہے لوگوں کا، اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو لوگوں کو پانی کی سہولت میسر کرنی ہے. اس کے بعد روڈیں بہت خراب ہیں، کچھ جگہوں پہ ایسے بھی ہوا ہے کہ ہم اگر گاڑی لے کے گئے ہیں، روڈ تو ہے لیکن وہاں گاڑی نہیں جا سکتی. یہ تو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں. اس کے علاوہ تعلیم کے مسائل ہیں، لوگ مائیگریٹ ہو رہے ہیں دوسرے علاقوں میں، تو یہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ سہولت ان کو وہاں پہ میسر ہو. تو وہاں ایک تو شہر کی آبادی کم ہوگی، ہاں ظاہر ہے شہروں پہ دباؤ کم ہوگا، اور ہاں جی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ علاقے آباد ہوں گے. بڑے خوبصورت علاقے ہیں جس میں لوگوں کی آبادی کم ہے. آج کل بھی جو ہمارے سرکل بکوٹ ہے اس میں تقریباً 75% لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہیں. وہ شہروں میں مائیگریٹ کر چکے ہیں. مسائل ہیں اور بہت ساری سہولتیں ہیں جو وہاں پہ موجود نہیں ہیں. بچوں کی تعلیم ہے، روزگار ہے، سڑکیں ہیں، کچھ بھی نہیں وہاں پہ، ہاسپٹلز ہیں. شاہ صاحب انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے گھر کو سجائے سنوارے، اس کو ٹھیک کرے. آپ پہ آپ کے مقامی لوگوں کا ایک گلہ ہوتا ہے کہ یار یہ وہاں پہ شیروان میں کرتے ہیں، رش میں کرتے ہیں، قلندر آباد میں نہیں کرتے، کیوں؟ اصل بات یہ ہے نا، کچھ لوگ اس دفعہ میرے ساتھ مہم میں رہے ہیں. قلندر آباد تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابٹاباد سٹی کے سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں ماشاءاللہ بہت زیادہ سہولت یہاں موجود ہے. بالکل. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا قلندر آباد کے گرد و نواح میں پشاور اور اسلام آباد سے بھی لوگ آ کے رہ رہے ہیں. بہت سارے گھر ایسے ہیں، ماحول ہے، پرسکون ماحول ہے. ظاہر ہے یہاں بڑا پرسکون ماحول ہے. یہاں لوگ اربوں روپے کے مکان بنا رہے ہیں ادھر ہماری سائڈوں پہ، تو کافی سہولتیں یہاں موجود ہیں. شیروان لے لیں آپ یا سرکل بکوٹ لے لیں، وہاں تو ایسی جگہ ہے کہ بندے کا ایک تو ٹائم بہت لگتا ہے یہاں سے وہاں جانے کے لیے، اور دوسرا مسائل بہت زیادہ ہیں ان لوگوں کے. جب آپ مسائل کو اکٹھا کریں گے نا، ہمارے لیے تو سب لوگ ایک جیسے ہیں. قلندر آباد بھی ہماری وہاں ہے، سرکل بکوٹ میں بھی ہماری وہاں ہے، بیروٹ میں بھی ہے. تو ہم پہلے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ پھنسے ہوئے ہیں مسائل میں، تو پہلے ان کے جو تھوڑے کام ہیں وہ ہو جائیں. ہمارے جو جہاں کے مسائل ہیں یہ کوئی بڑے بڑے مسائل ہیں. یونیورسٹی کا مسئلہ ہے ہماری، یہ مطلب سٹیجز ہیں. ایک سٹیج ہے پہلے کہ یار ہمیں کھانا دو، پھر وہ اچھا کھانا دو، پھر اس سے اچھا کھانا دو، وہ سٹیجز آتے ہیں. ایسا ہی ہے. شاہ صاحب اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اپنے حلقے کے ہماری بہت اچھی عوام ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے سمجھدار. خفا نہیں کر دے، خاص کر خفا نہیں کر دے. تو جو سرکل بکوٹ کا معاملہ ہے اس میں اور یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ وہاں جو اچھے لوگ ہیں، جو کھانے پینے والے لوگ ہیں، وہ شفٹ ہو گئے ہیں پنڈی، اسلام آباد. بالکل. اب وہاں پہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے مطلب وہ نہیں ہے کہ تو وہاں اپروچ لوگوں نہیں کے ہے. مسائل بہت زیادہ ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ جو بھی بندہ جیتتا ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پہلے حل کرے. ہمارے یہاں کے جو مسائل ہیں ماشاءاللہ ہم بڑی اچھی جگہ پہ رہ رہے ہیں، اور میرا جو اپنا گاؤں ہے وہاں جانے پہ یہاں سے آدھا گھنٹہ لگتا ہے، اور کوئی بھی گاڑی آپ لے کے جا سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں. اس طرح آپ اگر اس سے ڈفرینٹ سرکل بکوٹ کی جو مختلف پیسیاں ہیں اس میں جانے کے لیے آپ کو 4 گاڑیاں چینج کرنی پڑتی ہیں. آج کل جو موسم خراب ہے اس کی وجہ سے میں ون کر رہا ہوں. میں ون کر رہا ہوں. کسی بہانے نہیں ویسے آپ کے ہوتے نا یار ذہن میں یہ بندہ میں نے اس کو ٹکر مارنی ہے میں نے. نہیں اس میں سے یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہے، چونکہ ہر جو بھی کینڈیڈیٹ الیکشن کر رہا ہے نا اس کی کوشش ہے کہ وہ جیت کے ارادے سے آیا ہوا ہے. جیت کے ارادے سے آیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو 18 کینڈیڈیٹ ہیں اس میں سے مجھے لگتا ہے کہ 12 ایسے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ کنفرم ہے کہ ہم کنفرم جیت گئے ہیں. اچھا. ان کے پاس مختلف اینگل ہوتے ہیں کہ میں ادھر سے ووٹ لے لوں گا، میں ادھر سے لے لوں گا، جبکہ ایسی بات ہے نہیں ہے. یہ تو قدرت کا فیصلہ ہے
یہ اس کا پتہ نہیں ہے کون، مطلب لائن میں لگے ہوئے ہیں، کس کا نمبر آ جاتی ہے، کس کو قبولیت مل جاتی ہے. ویسے قبولیت سے ایک بات یاد آئی کہ پچھلے الیکشن میں ایک پارٹی رو رہی تھی، اس الیکشن میں دوسری پارٹی رو رہی ہے، قبولیت نہیں مل رہی ان کو. تو آپ کی پارٹی کو کچھ ہمارے ملک میں بڑے عرصے سے چل رہا ہے، اس پہ ہم اتنی لمبی بات نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ جو ہماری پارٹی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں جو ہمارا اوریجنل نشان تھا وہ تلوار تھا. ہاں، تو وہ ابھی جا کے مطلب آپ کی پارٹی بھی اس مرحلے سے گزر چکی ہے. بالکل. تو اب کچھ پارٹیوں کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے تو وہ ان کا خود قصور ہوگا، اس میں ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مطلب چل رہا ہے ویسا ہونا چاہیے بحیثیت ایک پولیٹیشین، یہ کب تک چلنا چاہیے؟ یہ جب تک ایک جو سیاسی لوگ ہیں نا، سیاستدان سیانے نہیں ہوتے، جب تک یہ سمجھدار نہیں ہوتے تب تک یہ چلتا رہے گا. صرف کوئی اپنا ایک پیغام دیتے اپنے لوگوں کے لیے، جو آپ اگر دل کی بات کرنا چاہیں تو. یہ کافی بڑا پیغام ہو گیا ہے. اچھا چلیں، بہت شکریہ ناظرین. آج کی نشست ہماری اچھی رہی اور انشاءاللہ اگلے کسی اور ملاقات میں پھر آپ سے بات ہوتی ہے. اللہ حافظ.